جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسرا اور میرے ساتھ عامر متین صاحب موجود ہیں۔ پہلے تو دوستوں کو کہنا تھا جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں۔ عامر صاحب اب ہم دیکھ رہے ہیں بڑی فاسٹ یہاں پہ وہ اس کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں خطے میں، اور اسپیشلی جو اس نے آگے یو اے نے اس کو تسلیم کیا اسرائیل کو، تو آف کورس آپ نے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا بغیر سعودیز کی اس کے نہیں ہو سکتا تھا، بیکاز دے آر دا ون سیم۔ شاید انہوں نے پہلے کہا کہ آپ کر کے دیکھیں، ریئیکشن دیکھتے ہیں اس میں مسلم ورلڈ میں کیسے اس کو ہینڈل کریں گے، کیسے دیکھتے ہیں، شاید اگلے نیکسٹ اسٹیج پہ سعودی عربیہ وغیرہ جو ہیں وہ بھی اسٹیپ کو لے لیں۔ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ مجھے اس پہ آپ کے 2-3 سوالات پہ مجھے آپ کے جوابات چاہیے، اور میرا آپ کا یہ مجھے پتہ ہے کہ آف کیمرہ جو ہم ابھی اس پہ گفتگو کرتے رہتے ہیں کہ آپ کی بڑی اس پہ ڈیپ آپ نے ایک پوائنٹ اٹھایا ہوا ہے۔ پاکستان کے جو مولوی حضرات ہیں، علماء کرام جو ہے، سب سے بڑا ٹیسٹ، ہم باقی تو کہہ رہے تھے کہ عمران خان کا صاحب کا یہ ٹیسٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ کا یہ ہے، فوج کا یہ ہوگا، ہم پاکستان کا کیا بنے گا، کدھر جائیں گے، کون سے کیمپ میں، وہ تو ہوتا رہے گا۔ انٹرسٹنگ چیز مجھے اس پہ بتائیں کہ پاکستان کے جو علماء کرام ہیں یہ کس کیمپ میں کھڑے ہوں گے، کیونکہ بہت سارے ایرانین یہاں نواز بھی ہم نے دیکھتے ہیں، بہت سارے سعودیز نواز بھی ہیں، پاکستان کے اندر بھی بہت ساری، آپ کو پتہ ہے ہمارے اندر ایک اس پہ ڈویژنز ہے، ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ ہیں۔ اچھا، اسرائیل کے حوالے سے دونوں جو ہیں وہ سعودی نواز ہوں یا ایون آپ دیکھیں نہ ایرانی نواز جو ہوں، ان کا کم از کم آپ کیسے اسرائیل کے حوالے سے کنسنسس رہتے ہیں جی ہم نے ایکسیپٹ نہیں کرنا جب تک فلسطین کا۔ اب پاکستان کا مولوی جو ہے یہ کیا کرے گا، اس کے لیے کوئی بگ ٹیسٹ ہے نہیں ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان پڑھا تھا، انہوں نے بڑا سخت بیان دیا ہے یو اے کے اس کو تسلیم کرنے پہ۔ اس پہ میں ذرا آپ کو فورم دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے علماء کرام یا ہمارے مولوی حضرات صاحبان جو ہیں یہ کدھر جائیں گے، اور ترکی کا بھی ساتھ میں آپ نے، چلے میں وہ اگلے سے نیکسٹ اس میں سوال کروں گا، پہلے میں اس پہ چاہتا ہوں آپ سے ذرا۔ یہ کلاسا جس طرح آپ نے کہا نا، یہ ہمارے پاکستان میں مذہبی لابی اور جو ہماری مذہبی پارٹیاں ہیں ان کا سب سے بڑا جو ہے نا امتحان۔ لاٹری تو نہیں کھل رہی؟ لاٹری تو شاید بعد میں کھیلے گی، جو فی الحال تو امتحان آ گیا ہے، اس میں آپ دیکھیں جو ہے نا، اور آپ کو تفریق کرنی پڑے گی ایک سیاسی مولوی میں اور ایک غیر سیاسی مولوی میں، جو ہے نا یہ بھی ایک فرق ہے۔ پہلے سیاسی مولویوں پہ آ جائیں کہ جو سیاست میں علماء حضرات ہیں، کہ جماعت اسلامی نے اس کی مذمت کی ہے مگر بڑے ٹھہراؤ کے ساتھ کہ دیکھیں آپ نے یہ کیا، اچھا نہیں کیا، ایک آدھا کوئی اس کا ڈے ڈو بھی بنا رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے بہت سخت الفاظ میں کہ یہ یو اے جو ہے یہ امریکہ کی کٹ پتلیاں ہیں، بہت سخت بیان دیا ہے، ان کا سخت بیان ہے۔ باقی ابھی جو ہے نا علماء حضرات کا فار ایگزامپل اگر یہی بات یہ پاکستان کی گورنمنٹ کرتی، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کرتی، اسٹیبلشمنٹ کرتی، تو ان کا بہت شدید رد عمل آتا تھا، مگر ابھی آپ نے دیکھا ہے اس طریقے کا رد عمل نہیں آیا۔ اور آپ پر میں یہ خبر دے چکے ہوئے ہیں کہ علماء کا ایک بہت بڑا جہاز مولانا طاہر الاشرفی کی قیادت میں آلریڈی سعودی عربیہ بلایا گیا۔ پہلے اس کا مقصد تھا یہ پاکستان میں اور جو سعودی عربیہ میں تھوڑا سا تناؤ آیا تھا شاہ محمود قریشی کے اس بیان کے بعد کہ او آئی سی جو ہے کشمیر پہ پاکستان کا ساتھ نہیں دے رہی، اب تناظر بہت بڑا تناظر تھا، تو ہم سمجھ رہے تھے سارا معاملہ وہی ہے۔ اب جا کے پتہ چل رہا ہے، اور میری اطلاعیں سعودی عربیہ میں بات بھی ہوئی ہے، پتہ چل رہا ہے کہ جناب اصل مسئلہ جو تھا وہ یہ تھا، یو اے تھا۔ اس وقت ایک علماء کا پورا جہاز جو شہزادہ محمد بن سلطان نے یہاں بھیجا تھا اور اس میں یہ بلوائے گئے تھے، تو ان سب سے اس کے اوپر پہلے مشاورت بھی کی کہ پاکستان میں ریئیکشن کیا ہوگا، کیونکہ یہاں میں ہمیشہ سے آپ کو پتہ ہے یو اے اور خاص طور پہ سعودی عربیہ ٹریڈیشنلی جو ہے تاریخی طور پہ علماء حضرات کا جو سارے کارخانے چلتے ہیں، مدرسے چلتے ہیں، اس میں بے تحاشا فنڈز آتے ہیں، ان کا سارا کاروبار کا زیادہ تر جو ہے ادھر سے ہی چلتا ہے۔ وہاں جاتے ہیں علماء حضرات، تحفے تحائف آتے ہیں، اور کسی کے جو ہے مدرسوں کے تھرو آتے ہیں اور فلاحی کاموں کے نام پہ آتے ہیں، تو ان کا سارا کاروبار وہاں پہ چلتا ہے۔ پہلے ہی ہوا ہے یہ کہ جو ٹریڈیشنل سورسز ہوتی تھی وہ کم ہوتی گئیں، پہلے لیبیا سے بھی آتا تھا، سیریا سے بھی آتا تھا، عراق سے آتا تھا، وہ سارے کارخانے پہلے بند ہو گئے۔ اب گھوم پھر کے یہ ایک سعودی عربیہ یو اے کا کارخانہ رہ گیا تھا، ایران بھی ہے اس میں، ایران کا تو ایرانین اس کے لیے ہے نا، ان کا تو کوئی، ان کا تو وہیں پہ ہی کھڑے ہیں، پہلے بھی وہی سٹانس تھا، اب بھی وہی سٹانس ہے، سو ان کے کارخانے میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ یہ کارخانہ جو ہے نا یہ اب گڑبڑ ہوگی، اب یہ آگے امتحان، اور یہ امتحان مولویوں کا سب سے زیادہ اس لیے ہے کہ وہ سخت الفاظ ہوتے ہیں، برا منا جاتے ہیں، مولوی کوئی برا لفظ نہیں ہے، مگر مولوی پھنس گئے، ہم ان کو کہتے ہیں علماء حضرات پھنس گئے ہیں، باقی کوئی نہیں پھنسا۔ وہ اس لیے نہیں پھنسا
کہ میں نے پاکستان کی فارن آفس کا وہی سٹانس ہے کہ ہم نے ٹریڈیشنلی رکھا ہوا ہے، تو نیوٹرل رہے. انہوں نے ان کی بھی مذمت نہیں کی، انہوں نے اپنا کا دہرا دیا کہ ہمارا پیلسٹینین پہ ہے کہ 2 اسٹیٹ ہونی چاہیے، سولوشن کے اوپر ہم بلیو کرتے ہیں، اور ہم بلیو کرتے ہیں کہ جناب ان کو سیلف ڈٹرمنیشن کا، خود ارادیت کا حق ہونا چاہیے کشمیر کی طرح، اس پہ بھی قائم ہے. اور پیس ان جو ہے نا پیلسٹائن ہماری مقدم چیز ہے سب سے ہمارے لیے. تو وہ تینوں سٹانس وہی رہا ہے. انہوں نے ان کو بھی غلط نہیں کہا، ان کو بھی برا نہیں کہا. تو پولیٹیکل پارٹیز بھی جو ہیں سعودی عربیہ کے متعلق، نون لیگ تو ان کے خلاف جا نہیں سکتی، یو اے ای اور سعودی عربیہ کے خلاف. ان کے تو صرف جھکاؤ مذہبی اور اخلاقی نہیں ہے، ان کا تو خاندانی ہے، ان کی میلیں وہاں پہ لگی ہوئی ہیں، سو لہٰذا وہ بھی نہیں کریں گے. اور یہی حال پیپلز پارٹی کا ہے کہ پیپلز پارٹی یو اے ای میں جو آصف زرداری صاحب کا سیکنڈ گھر ہے، تو وہ بھی اس معاملے میں کچھ وہ نہیں بولیں گے. ویسے بھی وہ ان چیزوں پہ دیکھ بھال کے ہی بات کرتے ہیں. سو سیاسی پارٹیاں بھی نکل گئی، اسٹیبلشمنٹ بھی نکل گئی، پاکستان کی گورنمنٹ بھی نکل گئی. ان سب کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. ایشو گھوم پھر کے آ جائے گا ان کا، کیونکہ یہ کسی کو اس طرح کی بات نہیں کرنے دیتے تھے، اور ان کے لیے ساری ڈائریکشن جو آتی تھی وہ سعودی عربیہ یو اے ای سے آتی تھی. اب یہ دیکھنا ہے کہ جناب یہ کہاں پہ کھڑے ہیں اور کیسے کیا جائے. اسرائیل کو تسلیم کرنے پہ، اسرائیل کو تسلیم کرنے کے اوپر اب یہ والا ہے کہ جناب یہ آپ کوئی اور یہ بات کرے تو پاکستان کے علماء حضرات اس کو جینے نہیں دیتے. پولیٹیکل پارٹی کی طرف میوٹڈ ہے. وہ بھی دیکھنا ہے کہ کب تک ہوتا یہ ہے. کئی دفعہ تاریخی طور پہ کافی لوگ پھر بلائے جاتے ہیں، ایک جہاز پہلے گیا ہے، ابھی ایک دوسرا تیسرا جہاز جائے گا، یا وہاں سے ایک جہاز آئے گا، علیحدہ میٹنگ ہوتی ہیں، پھر یہ ان کے بیانات بدل جاتے ہیں. پر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے آگے سے ہمارے لیے، آپ جو ٹرکی والی بات کر رہے تھے، میں اس پہ آتا ہوں، اس پہ پہلے اس پہ ہی آپ بات کر لیں. میں اسی پہ میں آپ کی، کیونکہ آپ نے جو اس میں نیا پوائنٹ اس میں بتایا ہے کہ اس میں پاکستانی علماء کرام جو ہیں وہ پولیٹیکل ہوں یا ادر ہوں، جمعے کے اب خطبے انہوں نے دینے ہیں، اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیا لائن لی جاتی ہے. کیا سعودیز اور یو اے کے خلاف بات کی جاتی ہے، یا اگنور کیا جاتا ہے اوور آل مسلم امہ کی بات کر کے، یا جیسے پاکستان کے فارن آفس یا پاکستان حکومت کا جو بیان ہے اس کو بھی فالو کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان حکومت نے مذمت کی ہے نہ سپورٹ کے، ایک نیوٹرل قسم کا بیان دیا تاکہ ناراض ہوں. سو سب سے بڑا ٹیسٹ جیسے آپ کہہ رہے علماء کرام کا، ایک اس میں چھوٹا سا پوچھ کے میں ترکی والا ہوں تو بڑی اہم بات آپ نے کرنی ہے اس پہ. یہ پاکستان جیسے ملک میں ہوتے، دنیا میں کہیں بھی ہوتا ہے کہ کوئی تھرڈ کنٹریز ہیں، مطلب سعودیز ہیں، قطریز ہیں، اس میں آپ کہہ لیں یو ای ہے، یا اس کا ایران ہے، یا ہم نے اس کے بعد دیکھا ہے ان کو، ہم نے عراق دیکھا، شام دیکھا، کہ وہ اپنے اپنے جو ان کے اسکول آف تھاٹ ہیں اور پاکستان میں سمجھتے ہیں یہ مدرسے ہیں یا لوگ ہیں، یہ علماء کرام ہیں، ہمارا پوائنٹ آف ویو یا ہمارا ورژن آف اسلام کو سپورٹ کرتے ہیں. اس طرح کی فنڈنگ اوپنلی جو ہم مانتے ہیں، سب کو پتہ ہے، لیبیا سے بہت ساری آتی تھی، یہ کسی اور دنیا کے ملک میں بھی ہوتے ہیں. ہمارے یہاں فری فار آل گیٹ کھلا ہوا ہے، جس کا جو چیز چاہے پیسے لے آئے، جہاز بھر کے لے آئے، بوریاں بھر کے لے آئے، ڈالر لے، ریال لے، جو کچھ بھی کرے. یہ خاصا پاکستان کا یہ ہے، مگر شکر یہ ہے کہ آگے کی بنسبت یہ کافی زیادہ کم ہوا ہے، مگر بند نہیں ہوا. اس پہ کنٹرول، یہ پراکسیز ہے نا. پھر جب پیسے آتے ہیں، صرف پیسے صرف نہیں آتے، پیسے کے بعد یہ ان کی پراکسیز بنتے ہیں، ان کے اشاروں پہ دھیان دیتے ہیں. ہماری سیکٹیرین تفرقہ بازی جو ہے، لڑائی یہی ہوتی ہے کہ ایک طرح سے سعودی عربیہ گلف کنٹری سپورٹ کرتی ہے، ادھر سے ایران سپورٹ کرتا ہے، اور لڑائی ہمارے یہاں ہوتی ہے. تو بالکل اسی بہانے جو ہے یہ بالکل اس کا تدراک ہونا چاہیے. مگر اس میں بات ابھی کلاس صاحب میں ترکی پہ آ رہا ہوں، وہ بڑا اہم چیز ہے. آپ نے اس میں لاسٹ میں بھی بات کی ترکی میں. ترکی اچانک جو ہے اتنا ایکٹیو ہوا ہے، اتنا اگریسو ہوا ہے، کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ان کے تو اپنے ریلیشن شپ بڑے اچھے رہے ہیں. واٹ وینٹ رانگ؟ اب طیب اردگان صاحب کیسے انہوں نے اتنا سٹینڈ لے لیا؟ یہ ایگزیکٹلی اس وقت جو ہمارے لیے ساری دنیا کیونکہ ترکی کی طرف دیکھ رہی تھی، اتنا انہوں نے ایکسٹریملی اس کو شدت پسندی سے اس کو ریئیکٹ کیا ہے. تو ترکی لوگ بھول گئے ہیں دو چیزیں. ایک یہ کہ ایجپٹ، مصر اور اردن کے بعد سب سے زیادہ تعلقات ترکی کے تھے. ترکی کے اندر اسرائیل کی ایمبیسی تھی، ان کی ایمبیسی ادھر اسرائیل میں تھی، اور یہ لیڈ کر رہے تھے. اور اردگان صاحب کی جو رائز تھی وہ تھی کہ اپنے زیرو وائلنس ود نیبرز، کہ ہمارے تمام ہمسایوں کے ساتھ انہوں نے جب اپنا پہلا ٹینیور آیا تھا اس میں سب کے ساتھ صلح کر لی تھی، نہ صرف اسرائیل کے ساتھ کر لی تھی، مصر، اردن اور یہاں تک کہ یونان کے ساتھ بھی جو ان کا آ رہا تھا کافی بہتر کر لیتے. اس کے بعد سے پیس ہونے کی وجہ سے پورے یورپین یونین میں یہ آلموسٹ شامل کیے جا رہے تھے. پھر ٹریڈ ان کی یورپ سے بڑھ گئی، وہاں سے ان کا 12%
13-14% تک گروتھ ریٹ گیا. سو رائز آف ٹرکی اینڈ اردگان واز بیکاز آف دس پیس ان دا ریجن. اس کے بعد پھر اردگان صاحب جب بہت اوپر چلے گئے تو اس کے بعد پھر ان کے یاد ہوگا آپ کو وہ جب بلاکیڈ اسرائیل نے ویسٹ بینک کی کر دی تھی, غزہ کی کر دی تھی, تو وہاں پہ جہاز ٹرکی کا جو ہے اس کے اوپر بمباری ہوئی تھی, وہاں سے لڑائی شروع ہوئی اور اس کے بعد سے بڑھتی اب یہ ہوا. اور یہ ریسنٹ ہے, ٹرکی کی اسرائیل سے تعلقات جو ہیں وہ ریسنٹلی خراب ہوئے ہیں. یہ تاریخی طور پہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا, پہلی بات. دوسری بات ہے کراس صاحب, ہاں ہم دیکھیں دو طریقے ہیں نا, ایک ہے آئیڈیلسٹک طریقہ دیکھنا, ایک ہے ریئلسٹ طریقہ دیکھنا. آئیڈیل یہ ہے کہ انسانی حقوق ہیں, جذبات ہیں, پاکستان کے جناح سے لے کے آج تک ہماری یہ پالیسی رہی ہوئی ہے. ابھی دنیا دن بدن پریگمیٹک اس پہ زیادہ آتی جا رہی ہے. اب دیکھیں ہمارے پریگمیٹک جو ہے اس پہ نیوٹرل لینے پہ میں سمجھتا ہوں بڑی سمجھداری کا پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے دیکھیں نا تمام دنیا کی طاقتیں اس کو سراہ کس ملک نے, اس کو رشیا نے, یورپ نے, انگلستان نے, اس کے بعد امریکہ نے, جو چائنا, بہت اچھی بات کی آپ نے, چائنا نے, جو کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ جی یہاں لوگوں کا خیال ہے کہ جی ایران, رشیا, چائنا بلاک ہو گیا ہے, سعودی عربیہ, یہی ہم کہہ رہے تھے, وہ بلاک میں بلیو نہیں کرتے. انہوں نے اس کو کہا کہ یہ بہت اچھی چیز ہے کہ دو دشمنیوں میں دوستی ہو گئی ہے, تو انہوں نے بڑا سراہا ہے چائنا نے. چائنا بھی ہے. سو گھوم پھر کے ہمارا ایک ایران ہمسایہ ملک ہے جس کا رہتا ہے. ایران نے بھی اپنے مفاد دیکھے ہیں, ہمارے مقابلے میں انڈیا کے ساتھ بھی تعلقات رکھے ہیں, اور بھی اپنے آپ نے دیکھا ہے. تو ہمارا بھی مفاد میں دیکھا جائے تو ہمیں جو ہے اس کی نیوٹرل پوزیشن سے میرا خیال ہے گلف کنٹریز بھی اس کی ہمیں سراہیں گے, اور ہمیں میٹیریل ٹرمز سے میرا خیال ہے آئندہ آنے والے دنوں میں نوکریاں بھی بہتر ہوں گی, اور یہ آپ دیکھیے گا انویسٹمنٹ بھی زیادہ ہوگی, اور یہ $2-3 بلین کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے. امریکہ بھی ہمارے اس فیصلے سے خوش ہوگا, اور انڈیا کے مقابلے میں اسرائیل کی جو دفاع کے اندر بہت زیادہ بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں, تھوڑا سا ہم ان کو بھی نیوٹرلائز کرتے ہیں. ہم نے اپنی سیکورٹی اور اپنے مفادات بھی دیکھنے ہیں. عامر بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ یہ لڑائی مجھے کچھ اور لگ رہی ہے اس کی, جو بار بار میرا ذہن پھنسا ہوا ہے, کیونکہ وہیں سے جو یہ اوریجنیٹ ہو رہی ہے موسٹلی. ایرانی سعودی سے بڑی پرانی بات ہے, وہ تو ہزاروں سال سے چل رہی ہے ہمارے ساتھ عرب عجم لڑائی, وہ تو کوئی اتنا مشکل نہیں سمجھنے کو. ہم نے ٹرکی کو دیکھا ہے, ٹرکی ایک اپنے آپ کو جو پوز کر رہا ہے, سامنے لا رہا ہے, وہ مسلم ورلڈ کا اپنے آپ کو لیڈر سمجھ کے لا رہا ہے. آپ یہ دیکھیں برما میں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا انہوں نے اس پہ ریئیکٹ کیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا انڈیا میں جو کچھ ہو رہا تھا اس پہ انہوں نے ریئیکٹ کیا, کشمیر پہ انہوں نے ریئیکٹ کیا, اب وہ دیکھ رہے ہیں فلسطین پہ انہوں نے ریئیکٹ کیا. سو یہ ٹرکش جو ہیں اپنے آپ کو ایک اسلامک امہ کا لیڈرشپ کے رول کے طور جو مجھے نظر آ رہا ہے کوشش کر رہے ہیں ہم آگے ہیں. پہلے یہ رول ہوتا تھا سعودیز کے پاس, اب سعودیز کے بزنس انٹرسٹ وہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسہ یا چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں, تیل وغیرہ کم ہو رہے ہیں یا اور ان کو مسئلے ہو رہے ہیں, سو وہ بزنس کی طرف جا رہے ہیں, بزنس انٹرسٹ دیکھ رہے ہیں. جو ان کا کلیش ہو رہا ہے دونوں کا کہ سعودیز آن دا ڈکلائننگ سائڈ آف کے ملام یہ ساری اس کے اب اس کو کیسے امہ کی جو وہ ان کے پاس لیڈرشپ کا رول تھا, وہ سپیس جو خالی کیا انہوں نے, وہ ٹرکی اس کو فالو آگے فل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ لڑائی وہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیسیکلی یہ امہ کو لیڈ کرنے کا نیا مسئلہ بن رہا ہے, اور یہ ٹرکش ہیں اس گیپ کو فل کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, مگر بیسیکلی اس وقت ایک ری الائنمنٹ ہو رہی ہے. تمام ملک یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, ان نئی ڈیولپمنٹس کے ارد گرد اپنے آپ کو ری لائن کر رہے ہیں, اپنی پوزیشن جو ہے اس کو ریوائز کر رہے ہیں, امپروو کر رہے ہیں, یا نیچے لے کے جا رہے ہیں, اوپر لے کے جا رہے ہیں. اس کے مطابق ایڈجسٹمنٹ کا ایک سلسلہ اس وقت جاری ہے. ٹرکی کی بالکل خواہش ضرور ہے, ٹرکی ظاہر ہے سلطنت عثمانیہ کا وارث بھی ہے, اور ان کا رہے ہیں وہ اپنے رینیسانس کر رہے ہیں, اپنے آپ میں وہ دوبارہ احیائے اسلام اور لیڈرشپ آف اسلام امہ کا وہ کر رہے ہیں. مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ جو اردگان صاحب کا جو پہلا فیز تھا اس کے اندر وہ تمام انہوں نے نیبرز کے ساتھ اپنے جب دوستی کر لی تھی, ایران, ٹرکی, سیریا, ان سب کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات کر لیے تھے, تو اس وقت اس پوزیشن میں تھے. یہ لیڈرشپ کے رول کے لیے ضروری تھا. آپ ساروں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. لیڈرشپ وہ نہیں ہوتی ہے جب آپ ایک گروپ, مگر ابھی حقیقت یہ ہے کہ اسلامک دنیا کے اندر 3 بلاکس میں سے صرف ٹرکی ایک بلاک کے اندر ہے. سو اس وقت یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایک ملک جو ہے وہ لیڈرشپ اس کے پاس ہے.
ہم پاکستان اس میں سمجھتا ہوں اس پوزیشن میں ہیں کیونکہ ہم ان بلاکس میں سے کسی میں اس شرط پہ نہیں ہے کہ دوسرے سے لڑائی کر کے، سو ہم یہ نیوٹرل پوزیشن میں نان الائنڈ پوزیشن کے اندر میرا خیال رہ کے بہتر اس وقت صورتحال میں ہیں کہ ہم سب سے فائدہ بھی لے رہے ہیں اور ہماری آپشنز اوپن ہیں۔ عامر بھائی آپ نے اس کو آپ کے کیا، میں اس کو آخر پہ یہ کنکلوڈ کامنٹ کروں گا کہ جو اس بلاگ میں اس میں آ رہا ہے ٹرکی، ایران اور ملیشیا وغیرہ ایک سائڈ پہ آ رہے ہیں، ان میں سعودی عربیہ کو ایک چھوٹا سا ایج ہے کہ وہ جس کی امداد کرتے ہیں وہ گرانٹ کے طور پر کرتے ہیں، وہ فری کرتے ہیں یا وہ چارج نہیں کرتے۔ اتنا بڑا دل اب مجھے نہیں پتہ ایران کے پاس ہے یا اس کا ترکی کے پاس ہے یا ملیشیا کے پاس ہے کہ جیسے بلینز آف ڈالر وہ پمپ کر سکتے ہیں، مفت تیل وہ دے سکتے ہیں کچھ مسلمان ملکوں کو جیسے ہمیں بھی دیتے ہیں، تو کیا وہ یہ جو 3 ملک ہیں یا 4 ہیں یہ اتنا بڑا دل کر سکیں گے مسلم امہ کو لیڈ کرنے کے لیے؟ کیونکہ سعودی کا ہمیشہ رہا ہے۔ جسٹ لاسٹ کامنٹ سر آپ کا اس پہ ایران کی فی الحال تو جو ہے نا اپنی حالت اتنی بری ہے کہ وہ اپنا گزارا کر لیں تو وہ ٹھیک ہے، مگر ہمارے کیونکہ ہمسایہ ممالک ہیں اور ہماری ایک بہت بڑی ایک شیعہ منارٹی بھی ہے، ہمیں اس لیے بھی خیال کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے ہم ایک حد سے زیادہ ان کے خلاف تو جاتے بھی نہیں ہیں، جا بھی نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے ہماری پالیسی ہمارے جغرافیے کی وجہ سے، ہماری تاریخ کی وجہ سے یہ ہے کہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم سب کے ساتھ بنا کے رکھیں۔ ٹرکی کے ساتھ ہمارا محبت کا تعلق ہے، تاریخی تعلق ہے، سعودی عربیہ ہماری لائف لائن ہے، سو ہم ان تینوں ملکوں کے ساتھ بنا کے ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اس مشکل میں نہیں ڈالنا کہ ایک کو چھوڑ کے دوسرے سے دوستی کرنا۔ یہ بڑا ٹیسٹ ہے ہمارے لیے، میرا خیال ہے پاکستان کے لیے۔ جیسے عامر کہہ رہے ہیں، عامر کا یہ کہنا ہے کہ اپرچونٹی ہے بہت بڑی اور ہمیں بیلنس رکھنا ہے، ہمیں نیوٹرل رہنا ہے اور دونوں کیمپس کو ہم نے خوش رکھنا ہے اور دونوں کے ساتھ دوستی ہماری جو بلاک بان ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ پاکستانی یہاں پہ ہماری آپ کہہ سکتے سول ملٹری ہماری لیڈرشپ ہو یا پولیٹیکل ہماری حکومتیں ہوں یا لوگ ہوں یا مذہبی علماء، جیسے عامر نے کہا سب سے بڑا بگ ٹیسٹ ہے یہ آنے والے دنوں میں کوئی بیلنس ٹرائی کر سکیں گے؟ یہ میرا خیال بہت بڑا کوشچن ہے جس کو ہم فالو کرتے رہیں گے۔